Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. دین میں کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہے. اسلام میں لوگ آئیں تو، لیکن جو ادھر سے جائے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی. یہ بھی جبر ہے. جبر سے اسلام میں نہیں لایا جا سکتا. تو اسلام سے کوئی نکل کر جائے اس پر بھی جبر نہیں کیا جا سکتا. دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں. اللہ کا قانون ان کو کیسے ہدایت پہ لے آئے جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد. جو خود اپنی مرضی سے اپنے مقام کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا قانون ان کو ہدایت نہیں دیتا کہ مرتد کی صداقت لا. اور ہے بڑی تعداد کا فیصلہ ہر دور میں یہی چلایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین میں کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہے، اور ہدایت گمراہی کے مقابلے میں اس سے بالکل الگ، واضح، صاف صاف گمراہی سے الگ ہو چکی. تو اب جو کوئی سرکش، کسی بھی سرکش شیطان کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک بہت مضبوط سہارا، بہت مضبوط حلقہ تھام لیا جو کبھی ٹوٹے گا نہیں. اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اس سے پہلے وہ آیت گزری بہت تفصیل کے ساتھ میں، جو آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، اور اللہ کی صفات بیان کی گئی اس میں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سارے آسمان جتنے نظام ہیں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، وہ سب اس کے تابع ہیں. جو اس کی اسکیم ہے، اس کا منصوبہ ہے، اسے پورا کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. جس کے لیے جو پروگرام طے کر دیا اس سے ذرا سا بھی نہیں ہٹتا اور ذرا سا بھی نہیں ہلتا. اور اس کی شان ایسی ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اس کے حکم کے بغیر کوئی شفاعت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا. تو اس درجے کی ہستی عظیم الشان، جس کے سامنے پوری کائنات اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، کوئی بھی پوری کائنات میں، اس میں اس نے صرف انسان کو ایسا پیدا کیا کہ اسے اختیار ہے اور آزادی ہے. اختیار اور آزادی ہے اپنے ارادے میں اور ارادے کے لیے کوشش کرنے میں. باقی کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے. تو وہ اگر چاہتا تو انسان کو بھی ایسا پیدا کر دیتا. اس کے لیے کچھ مشکل تھا کہ یہ تھوڑے سے انسان، جسے ہم بہت بڑی تعداد کہتے ہیں، مثلا اس وقت جو 7.5 ارب کے قریب ہیں، یہ اتنی بڑی تعداد تو کیڑے مکوڑوں کی اربوں کھربوں، 3-4-5 ہزار گز کے اسکوائر گز کا جو ایکڑ ہوتا ہے، اس سے یہ کھربوں کی تعداد تو اس کے اندر ہوتی ہے، جیووں کی، جانداروں کی، بیکٹیریاز ہیں، باریک باریک کیڑے مکوڑے ہیں، باریک باریک گھاس پھوس پیڑ پودے ہیں، یہ سب جیو ہیں. اور پھر نرجیو ہیں جن کے اندر زندگی نہیں ہے. ان تمام مخلوقات کو اس نے اپنے تابع کیا ہوا ہے. تو یہ تو بہت ذرا سی جگہ کے اندر اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے، 7.5 کھرب. یہ 7.5 کھرب انسان، ان کو بھی وہ بے اختیار کر دیتا اور جیسا وہ چاہتا سب ایسے ہی ہوتے، تو اس کے لیے کیا مشکل تھا. لیکن اس کی مشیت یہ تھی کہ ایک مخلوق ایسی ہو جس کو پوری آزادی دی جائے ارادے کی اور عمل کرنے کی کوشش کی، اور یہ آزادی دے کر اس کو آزمایا جائے.
اب اس میں اگر کوئی زبردستی کرے گا کہ نہیں ایسے نہیں ایسے چلنا ہے، یہ زبردستی تو وہ خود کر سکتا تھا، دین میں اس نے اجازت نہیں دی کہ تم دین کے معاملے میں تم زبردستی کرو لوگوں کے اوپر۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کسی بھی طرح کی زور زبردستی کی اجازت نہیں ہے۔ زور زبردستی کی بہت سی قسمیں ہیں، ایک قسم تو وہ ہے جو سامنے نظر آتی ہے، جبر کرنے کی، زبردستی کر کے اپنی بات کہلوانے منوانے کی۔ بے گناہوں کو پولیس پکڑ لیتی ہے اور پھر اقبال جرم کروا لیتی ہے، وہ بے گناہ ہوتے ہیں، اور چھوٹے موٹے تھوڑی، وہ ان جرموں کو قبول کر لیتے ہیں جن کے بعد پھانسی پہ چڑھ جاتے ہیں، کہ ان کے لیے پھانسی پر چڑھ جانا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جس طرح کا جبر ان کے اوپر اور زیادتی کی جا رہی تھی۔ یہ دین کے معاملے میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ڈٹے رہتے ہیں، بڑے ہارڈ کور باز ہوتے ہیں، بڑے بڑے سخت جان مجرم، رواں رواں الگ کر دیں لیکن زبان نہیں کھلتی یا قبول نہیں کرتے، سچ مچ مجرم ہوتے ہیں اور جرم قبول نہیں کرتے، جاسوس پکڑے جاتے ہیں، نہیں کچھ ڈسکلوز کرتے، چاہے جتنی سختیاں ہو جائیں۔ یہ دین کے معاملے میں بھی ہوتا ہے، ہوتا رہا ہے کہ چاہے جتنی زیادتیاں کر لیں، بعض تو بہت بڑی تعداد تو وہ ہے اگر سختی کریں تو مجبور ہو جاتے ہیں کہ کفر کہلوا لیا۔ زیادتی کرنے کے بعد دل سے نہیں کہہ رہے، اسلام نے اجازت دی کہ تم اگر مجبور ہو جاتے ہو، اضطرار کی حالت میں اصول یہ ہے کہ جب ایسی سخت بے چینی ہو جو برداشت نہیں ہو رہی ہو تو ایسی حالت میں گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو جان دے دیتے ہیں لیکن اپنی جگہ سے نہیں ہلتے۔ ایک بڑی لمبی تاریخ ہے مثلاً اخوان المسلمین کی، مصر سے شروع ہوئے، دنیا کے 15-16 ملکوں میں ہیں، ان کے ساتھ ہر جگہ، اور سب سے زیادہ مصر میں جتنا بے پناہ قسم کا ظلم ہوا اسی بات کے اوپر کہ وہ وہاں کی حکومتیں اور وہاں کے شاہ کہتے تھے ہمارے دین پر آ جاؤ، نام کے مسلمان وہ بھی، اس بات پر ٹخنے توڑ دیے جاتے تھے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ یہ ٹخنے پر نشان نماز کا تو نہیں ہے، اور ٹخنے توڑ دیے جاتے تھے پہلے۔ تو انہوں نے کیا کیا جیلوں میں بھگتا اور کیسے ان کے اوپر بلڈوزر چلائے گئے، اور عورت و مرد دونوں، لیکن وہ اپنے مقام سے نہیں ہلے، جانے دی، زبردستی کی گئی لیکن نہیں پلٹے وہ۔ تو ایک تو جبر یہ ہوتا ہے کہ تم جبر کر کے اور زبردستی کر کے کسی کو اسلام قبول کرواؤ، تو ایسے لوگ بھی ہوں گے اور ہو سکتے ہیں کہ جو کسی حالت میں نہیں کرے، ایسے ہو سکتے ہیں بڑی تعداد کے جب بہت مجبوری ہو جائے تو سامنے سے کر لیں، تو وہ اسلام نہیں ہوا، اور وہ اسلام اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ تو اپنی خوشی سے اپنے ارادے سے کرے، اس میں کسی طرح کی زور زبردستی کی اجازت نہیں دین نے۔ لیکن زبردستی کا ایک انداز تو یہ ہے جو میں نے ابھی بتایا، اور زبردستی کا ایک اور انداز ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ سامنے سے بظاہر کوئی ظلم نہیں ہو رہا، لیکن آزاد انسانوں کی پوری بھیڑ کی عقلوں پر تالے لگا دیے جائیں، اور وہ خود لگا لیں تالے، ان سے باتیں ایسے کی جائیں اور ایسے ان کو سمجھایا جائے کہ وہ اپنی عقلوں پر خود تالے لگا لیں، اور پھر سوچنے سمجھنے کی ساری طاقتیں ختم ہو کے پوری بھیڑ ان کے پیچھے چل دے، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی جبر ہے، اس کو آزادی سے سوچنے، یہ اس بات کے اوپر مجبور کیا، دھوکے سے اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ ان کی ہی اطاعت کریں اور انہی کے پیچھے چلے، انہی کے فالوور بنے۔ تو جگہ جگہ دنیا میں بہت بڑی تعداد الگ الگ طرح طرح کے پیروں، طرح طرح کے گروؤں کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے جب انہیں معلوم ہی نہیں ہے
ان کے علم میں نہیں ہے، ان کی سمجھ میں نہیں ہے کہ ہمیں اس راستے پہ چلا دیا گیا جس پر اگر ہماری عقلیں آزاد ہوتی، ہمیں آزادی ہوتی جو اللہ نے دی تھی سوچنے اور سمجھنے کی، ارادے کی، وہ ہم استعمال کرتے تو اس راستے پر نہیں ہوتے، اور اس راستے پر چلا دیا گیا، یہ انہیں معلوم ہی نہیں۔ یہ بھی جبر کی ایک قسم ہے، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ اس میں دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس کے ساتھ جبر ہو رہا ہے، زبردستی ہو رہی ہے۔ جو غیر اسلامی راستوں پر چلنے والوں کے ساتھ بھی، اور اسلام پر چلنے کے نام پر بھی اپنے پیچھے چلا رہے ہیں، اور زبردستی تو کی ہی وہاں جائے گی، دھوکے تو دیے ہی وہاں جائیں گے۔ دھوکہ دے کر اپنے پیچھے چلانا بھیڑ کو کہ وہ خود اپنی عقلوں کو روک دیں، یہ وہیں کیا جائے گا کہ جہاں عقل استعمال کریں تو پھر ان کے مفادات، ان کے انٹرسٹ کل ہوں، ان کے مفادات پر ضرب پڑے۔ تو یہ تو تبھی کیا جائے گا، یہ دھوکہ ہے کہ اپنی عقل استعمال مت کرنا۔ اور دنیا کی بڑی بھیڑ جو ہے وہ اس طرح کی زبردستی کی شکار ہے۔ ان میں سے کسی زبردستی کی دین میں اجازت نہیں ہے، اللہ کے نظام۔ قرآن نے بہت واضح انداز میں یہ بات کہی ہے، اور پھر اس میں دو طرح کے لوگ اور ہیں، یہ قسمیں اور ہیں، ایک راہ اور جبر کی دین میں، اسلام کے معاملے میں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو مسلمان تھا اور وہ دین سے نکلنا چاہتا تھا، تو جیسے اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ جو دین میں نہیں ہے، کفر میں ہے، اس کو زبردستی دین نہیں قبول کیا جا سکتا، ایسے اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اسلام میں ہے اور وہ کفر میں جانا چاہتا ہے، تو اس کی بھی اجازت نہیں کہ اس کو زبردستی روکا جائے، یہ بھی زبردستی ہے۔ اس کا نام ہمارے یہاں مرتد ہے، اور ایک بڑی تعداد کا فیصلہ دنیا میں یہ ہے یا رہا ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے، کہ یہ ون وے ٹریفک ہوگا۔ اسلام میں لوگ آئیں تو، لیکن جو ادھر سے جائے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی، یہ بھی جبر ہے۔ تو اللہ چاہتا تو وہ ایمان پر رہتے، تو آپ تھوڑی زبردستی کریں گے دین کے معاملے میں، کسی طرح کی، کسی اینگل سے کوئی زبردستی نہیں۔ اسٹیٹ کے نظم کی بات اور ہے، اسٹیٹ لاز کی، کہ یہاں کرائمز نہ ہو، وہ کرائمز اور وہ جرائم نہ ہو جن کی وجہ سے سوسائٹی اور سماج کا بیلنس بگڑتا ہے، تو وہ اسٹیٹ کے لاز ہوں گے۔ اسلامی اسٹیٹ ہو، اس نے اپنے لا رکھے، لیکن وہ کرمنل لاز ہیں، اس کے اندر اگر فتنہ و فساد پھیلا رہا ہے تو اس کو قتل کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اسلام سے نکل رہا ہے، قتل کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ اور عدل کی بات بھی یہی ہے کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، ان ملکوں میں تو وہ گردن اڑا دیں جو لوگ اسلام سے نکل کر جا رہے ہوں، تو پھر ان کو بھی یہ رائٹ ہونا چاہیے جہاں وہ غیر مسلموں کی اکثریت ہے کہ جو اسلام میں آ رہا ہو وہ اس کی گردن اڑا دیں۔ صاحب ان کو تو ہم احتجاج کریں گے کہ یہ آپ نہیں کریں، یہ تو آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے آنے دیں آپ جس دین میں جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو انصاف کے، عدل کے خلاف ہے یہ بات۔ اب یہاں پر بہت سے قانون دھرم پریورتن کے ہندوستان کے اندر اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ جن کا استعمال کر کے زبردستی روکا جاتا ہے وہ ان لوگوں کو جو ہندو دھرم سے کسی اور دھرم کے اندر، سناتن دھرم سے کسی اور دھرم میں جانا چاہتے ہیں، انہیں زبردستی روکنے کی نیت ہے ان قوانین کے پیچھے، تو اس پر خوب احتجاج ہوتے ہیں۔ میں اسے چھوڑ رہا ہوں، عیسائی دنیا بھی احتجاج کرتی، مسلمان دنیا، ہندوستان کے رہنے والے مسلمان کے طرف یہ تو غلط ہے۔ جو اپنی مرضی سے آنا چاہتے ہیں اس پر آپ ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر جہاں سب کو آزادی ہے وہاں کیوں آپ ان پر پابندی لگا سکتے ہیں کہ وہ نہ آئیں؟ تو ایسے کوئی قانون آپ مت بنائیے، اس کے اوپر احتجاج ہوتا ہے، بنا دیں تو وہ ناپسند ہوتے ہیں۔ اور قانون سے الگ لوگوں نے اپنے اپنے سماج اور اپنے اپنے گاؤں کے اندر پنچایتیں جو بنا رکھی ہیں،
وہ گھروں کے اندر، ایک ایک گھر کے اندر یہ ہے کہ وہ جان سے مار دیتے ہیں اپنی لڑکی کو یا اپنے لڑکے کو، یہ اسلام میں چلا گیا۔ تو اس پر تو افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اسلام میں سے کوئی نکل کر جائے تو اس کی گردن اڑائی جائے گی۔ پھر کیا غلط ہے اگر وہ گردن اڑانا چاہتے ہیں جہاں کوئی ہندو سے مسلمان ہونا چاہتا ہے؟ یہ تو سراسر زیادتی والا، بالکل یک طرفہ کسی منصفانہ قانون نہیں ہوگا اگر ایسا چاہتے ہیں تو۔ اور یہ مشہور ہے اور یہ چلا آ رہا ہے ایک زمانے سے، ایک بڑی تعداد ایسے مانتی ہے نہیں مرتد کی سزا قتل ہے، اور اسلام پھیلاتے رہو، اسلام میں لوگ آتے جائیں ان کو کوئی قتل نہ کرے۔ تو دنیا تو پہلے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک دنیا میں ابھی تک تو غیر مسلموں کی اکثریت رہی ہے، آج بھی ہے۔ اپنی اکثریت والے علاقوں میں اسلام کو کیوں پھیلنے دیں اور کیوں لوگوں کو اسلام قبول کرنے دیں؟ جبر سے اسلام میں نہیں لایا جا سکتا، تو اسلام سے کوئی نکل کر جائے اس پر بھی جبر نہیں کیا جا سکتا۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ یہ تو میں نے لاجک کی بات بتائی ہے، انصاف کی بات ہے، لیکن جہاں سوچنے سمجھنے پہ، غور و فکر پر تالے لگا دیے جائیں اور غور و فکر کی طرف انوائٹ کرنے والوں کو پر کفر کے فتوے لگنے لگے، وہاں پر ایک بڑی تعداد جو ہے اس نے اسے دین کا مسئلہ بنایا کہ دین کہتا ہے، سامنے سے آپ کو انصاف نظر آئے یا نہ آئے لیکن دین تو یہی کہتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے یہی کہا ہے کہ جو اسلام چھوڑ کر جائے گردن اڑا دینا۔ تو اس میں سوچنے سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات کبھی نہیں کہی جو عدل کے خلاف ہو اور انصاف کے خلاف ہو۔ اسلام میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو عدل کے خلاف ہو اور جس کو عقل سے اور غور و فکر سے سمجھ کر مانا نہ جا سکے اور جو اسے ٹکراتی ہو۔ یہ مرتد کا جو سزا قتل ہے، دیکھیں ہم کہ قرآن میں کیا ہے۔ ایک رخ تو یہ ہے کہ، اور ایک اور اس کا پہلو ہے، اسے بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ اعلان نہیں کیا سامنے سے کہ مرتد ہو گئے۔ اب فتوے لگتے ہیں بہت سی چیزوں کے اوپر کہ یہ ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو اسلام میں ہیں۔ مرتد کا فیصلہ کیا اور کہا کہ اب واجب القتل ہو گئے۔ ایک فتویٰ آیا اور پوری بہت بڑی بھیڑ جو ہے وہ لگ گئی پیچھے کہ جب موقع ملے گا قتل کر دیں گے۔ یا ایسا بھی ہے کہ، اور یہ واقعات دنیا میں بہت اب ہو رہے ہیں جگہ جگہ، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی، اب جب گستاخی کی چاہے غیر مسلم نے کی تب بھی، اور کسی مسلمان نے کی، ایک سلمان رشدی نے کی، کیونکہ یہ تو مرتد ہو گیا تو پھر اس لیے واجب القتل ہے، تو خمینی صاحب نے اعلان کرا دیا اس کے قتل کا۔ اور اگر کوئی غیر مسلم ہے، کہیں پہ کارٹون بنایا، کہیں فرانس میں بنایا، کہیں ڈنمارک میں بنایا، پوری دنیا میں ہنگامے، اور یہاں ہندوستان میں بنایا، کسی نے ان کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے تو انتظار کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد پھر ایک دن قتل کر دیا کسی نے۔ لگا ہوا ہے لگاتار کہ بھی میری جنت کا معاملہ ہے، اور حضور کو کیسے کہہ دیا کچھ، تو اس نے موقع پا کر قتل کر دیا۔ یہ دونوں کیسز ہیں کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ جو نام کے مسلمان ہیں انہوں نے ایسی باتیں کہیں جو توہین رسالت کی ہیں، اور غیر مسلموں میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو جان بوجھ کر اکسانے کے لیے انہوں نے توہین رسالت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں مذاق اڑایا۔ اور وہ کیس بھی ہیں کہ جہاں نہیں کیا، یہ مسلم اکثریتی ممالک کے اندر نہیں کیا اور ان پر الزام لگا دیا کہ اب یہ جان سے مارے جائیں گے۔ وہ ایک آسیہ بی بی کا کیس ہے پاکستان میں، بہت غریب عورت، یہ مزدوری کرنے والوں میں سے عیسائی تھی، آسیہ بی بی، اس کا جھگڑا ہو گیا پانی بھرنے پہ۔ کس بات پہ جھگڑا ہوا؟ پانی بھرنے پہ۔ کیا جھگڑا کیا تھا کہ وہ گاؤں کی ساری عورتیں جتنی تھیں مسلمان، وہ ساری آگ بگولا ہو گئی اس بات پر کہ اس عیسائی عورت نے ہمارے کنویں کو کیسے چھو لیا۔
اس کنویں سے اس نے کیسے پانی بھرا؟ تو یہ تو اس دور کی باتیں جو جس کے ریئیکشن کے اندر امبیڈکر کھڑے ہوئے تھے کہ کیسے ہمارے کنویں کو چھو لیا، یہ اس دور کے یہاں پر اچھوتوں کی باتیں، یہ وہاں پاکستان کے اندر کے ایک عیسائی عورت نے کیسے کر لیا، ہمارے پانی کو کیسے چھوا، ان کے کنویں کو چھوا پانی لینے کے لیے، کھیتی کے لیے پانی لینے کے لیے۔ تو اس پر جھگڑا شروع ہوا، اور جھگڑا کر کے وہ سب نے الزام لگایا عورتوں نے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا تھا۔ اب یہ تو بہت بڑا الزام ہو گیا، فوراً اریسٹ ہو گئی۔ یہ سارے کہہ رہے ہیں گاؤں کی عورتیں، اب اس کا اکیلے کا بیان ہے کہ نہیں میں نے نہیں کہا۔ تو پھر جب یہ جھگڑا کسی اور بات سے شروع ہوا تھا، یہ تو فائنل ہے، تو اس کا مارجن دینا چاہیے نا کہ یہ تو سب ایک ہیں، یہ مسلمان ہیں، وہ مسلمان عیسائی، تو اب یہ اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اور وہ کہہ رہی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور جھگڑا تھا اور دوسری بات کے اوپر۔ اگر وہ جھگڑا نہ ہوتا تب الزام ہوتا، تب بھی کوئی صداقت ہوتی کہ بھئی کوئی موٹیو نہیں ہے الزام لگانے کا، یہ تو کہا ہوگا۔ وہاں تو ایک سامنے سے سیدھا سا ایک موٹیو تھا، ان کا اس میں پھنسا دو۔ اب وہ تو پوری دنیا کے اندر کیس ہنگامہ بن گیا کہ عدالت نے موت کی سزا سنائی، اور پھر اس کے بعد اس نے ہائی کورٹ نے موت کی سزا سنائی، تمام دنیا میں ہنگامہ، اور اس کے اوپر پھر وہاں کے جو ایک مائنورٹی کے منسٹر ہیں ان کا قتل ہوا، عیسائی تھے، وہ شہباز نام تھا ان کا، انہوں نے کہا یہ تو غلط ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، تو ان کا مرڈر ہو گیا۔ ایک سلمان تاثیر مسلمان منسٹر تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ لا تو غلط ہے، یہ جو قانون بنا ہوا ہے، یہ قانون توہین رسالت کا جس طریقے سے بنا ہوا ہے اس میں تبدیلیاں ہونی چاہیے، کہ یہاں پر بے گناہوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو پھر سلمان تاثیر کا قتل ہو گیا، 2 منسٹرز قتل ہوئے اس بات کے اوپر، اور پھر انٹرنیشنل پریشر پڑا، اور پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ ہو کس طریقے سے کہاں سے ابھی بھی جیل میں نکال کر اس کو کسی طریقے سے نکال کر پاکستان سے لے جائیں، وہاں تو یہ کہ جانے نہیں دیں گے پاکستان سے، یعنی پاگل سب لگے ہوئے، پوری قوم لگی ہوئی کہ یہ عورت نکل کر نہ جائے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے؟ بھائی وہ کہہ رہی نہیں کیا، لیکن وہ مسلمان عورتیں کہہ رہی کہا تھا، پوری دنیا میں بدنامی ہے۔ تو کیا اس کی سزا قتل ہے اگر سچ مچ بھی کہا ہو؟ اور کیا مسلمان نے کسی نے کیا اس کی سزا تو وہ مرتد ہوا؟ مرتد کی سزا بہت مشہور ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ایک تو عام ہے بالکل، کہ اختیار و ارادے کے انسان کو آزادی دی ہے، یہ باقی مخلوقات کی طرح نہیں ہے کہ وہ پابند پیدا کی گئی ہے۔ کہہ دو کہ حق آ گیا تمہارے رب کے پاس سے، یہی حق ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، سورہ کہف کی آیت 29، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اب جو چاہے یہ اس کی مرضی پر ہے ایمان لائے، اور جو چاہے اس کی مرضی پر ہے کفر کرے، اللہ نے کہا ہے۔ آیات بہت سی ہیں لیکن صرف 2 آیات میں رکھ رہا ہوں یہاں پر۔ یہ سب مرتد کی سزا قتل ہے، یہ واضح آیات کے خلاف ہے قرآن کے، بہت صاف۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تمہارا رب، وہی جو میں ابھی کہہ رہا تھا، تمہارا رب چاہتا تو سب کو ایمان والا بنا کر کیا پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ اس کے لیے مشکل تھا یہ۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اب تم سے ہم کہیں کہ زبردستی اس وقت تک کرتے رہنا جب تک ایمان نہ لے آئے، تو تم سے کیوں جبر کرائیں گے؟ یہ تو ہم خود ان کو ایسے ہی پیدا کر سکتے تھے۔ یہ تو آزمائش کا جو بیسک بنیادی جو اسلام کی فلسفی ہے کہ انسان کو یہاں پر کس وجہ سے بھیجا، یہ امتحان کس نوعیت کا ہے، اسلام نے جو کچھ رکھا ہے یہ تو بالکل اس کے خلاف نکل گئی بات۔ وہ سارا پرپز ہی، وہ مقصد ہی ڈیفیٹ ہو گیا کہ اس پر زبردستی کی جائے گی۔ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، فیصلہ اللہ کے یہاں ہوگا، یہاں کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ اب اس پر کوئی کہہ سکتا ہے، یہ اس طرح کی من میخیں نکالتے ہیں، نہیں گنجائش، یہ کہیں نہیں ہے، یہ عام ہے، بات عام قانون ہے ہر طرح کے جبر کے لیے، ہر طرح کی زبردستی کے لیے کہ تم نہیں کرو گے۔ اللہ نے آزادی دی ہے اس بات کی کہ کس راستے کو کون اختیار کرے، لیکن یہ اس بات کے اوپر مین میخ نکالی، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کے لیے ہے کہ جو کافر ہیں، کفر میں ہیں، ان کے ساتھ زبردستی مت کرنا اسلام میں لانے کے لیے۔ یہ ان کے لیے نہیں ہے کہ یہ اسلام قبول کر کے جائیں تو زبردستی ہم نہ کریں، ان پہ تو کریں گے۔ فمن شاء فلیؤمن، یہ جو اس سے پہلی آیت میں تھا، جو چاہے ایمان لائے، تو جو کافر ہے تو جب چاہے ایمان لے آئے،
اور یہ جو ہے ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے کافر ہو جائے، یعنی جو چاہے کافر رہے، جو چاہے کفر میں سے ایمان میں آ جائے، اور جو چاہے کافر تھا تو کافر رہے۔ جب آپ یہ کر رہے ہیں ترجمہ جو چاہے ایمان لائے، تو پھر ساتھ میں کہ جو چاہے کافر ہو جائے۔ تو اب اس میں نہیں ہے گنجائش، اور اس کے اندر یہ پہلو جو ہیں یہ نکالتے ہیں یا نکالے جا سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ ہم ان پر زبردستی نہیں کریں گے کہ جو کفر میں ہے ایمان لانے کے لیے۔ ان پر تو دین نے کہا ہے، اسلام نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کرنا زبردستی۔ تو یہ بھی تو معلوم ہو کہاں کہا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر یہ اتنی بڑی تعداد کہتی چلی آ رہی۔ کہیں اگر قرآن کی کوئی محکم، واضح، بالکل غیر مبہم، بالکل کلیئر کٹ، جس میں کوئی استخراج نہیں ہوتا، کوئی ڈیڈکشن نہیں ہوتا، کوئی واضح فیصلہ اور قانون ہے محکم، اس کے خلاف اس سے ٹکراتی ہوئی کوئی ایسی آیت، کوئی اس سے ٹکراتے ہوئے کوئی ایسے معنی کسی آیت سے نہیں نکالے جا سکتے کسی دوسرے سے کہ جہاں پر کوئی دو پہلو نکل رہے ہو، تو ٹکراتے ہوئے معنی نہیں نکالے جا سکتے۔ بہرحال اب اسے اور دیکھیں ذرا سا، اب یہ تو یہاں پھر بات بالکل ختم ہو جاتی، گنجائشیں بند ہو جاتی کہ اس پہ کوئی کٹ حجت ہے۔ فرمایا فذکر انما انت مذکر، تم ریمائنڈر دیے چلے جاؤ، تمہارا کام تو ریمائنڈ ہی کرانا تھا، یاد دہانی کرانا تھا، تمہارا یہ کام ہے تو تم یہ کیے جاؤ۔ لست علیہم بمسیطر، تمہیں ان پر ہم نے داروغہ بنا کر، تمہیں ان پر زبردستی جبر کرنے والا، ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ تم کروا دو، تم کچھ بھی کراؤ۔ لست علیہم بمسیطر، اب یہ بھی عام ہے، ادھر سے نکل کر ادھر جا رہا ہے یا ادھر سے نکل کر ادھر آنے کے لیے تم نہیں ہو کرنے والے۔ اسلام میں ہے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، بازار میں گھوم رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، وہ کسی دکان سے چوری کرے گا تو پکڑا جائے گا، یہ قانون تو ہوگا۔ یہ قانون آپ نہیں بنا سکتے کہ اذان ہو رہی ہے مسجد میں کیوں نہیں جاتا، اور پھر یہ قانون بھی نہیں بنا سکتے کہ رمضان کا مہینہ ہے کھا کیوں رہا ہے، اس کی مرضی کھا رہا ہے، وہ روزے داروں کے سامنے کھا رہا ہے، اس کو خیال رکھنا چاہیے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم کے بھی ان کے سامنے نہ کھائیں۔ لیکن کوئی اگر کر رہا ہے، آپ دین میں یہ دین کا یہ قانون ہے نا، سب کے سامنے کھانا جو ہے وہ کوئی اسٹیٹ کا جرم ہو جائے گا، ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا، مت رکھو روزے، تمہارے روزے اتنے کچے ہیں تو۔ الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، لیکن جس نے پیٹھ پھیری اور کفر کیا، چاہے وہ کفر میں تھا، اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی اس سے پیٹھ پھیر لی، چاہے وہ اسلام میں تھا اور پیٹھ پھیر کر چلا گیا، الا من تولی وکفر، اور کفر کیا پھر اس نے، تو پھر اللہ کیا عذاب ہوگا اس کا، دنیا میں کوئی قانون نہیں دیا۔ فَيُعَذِّبُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ بہت سخت بڑا عذاب ہے، یہ حساب اس کو اپنا اللہ کے، یہ حساب یہ دنیا والوں کو لینے کے لیے، حساب لینے کے لیے قرآن نے کہیں اجازت نہیں دی ہے کہ یہ حساب تو ہم لیں گے، ہمارے یہاں جب آئے گا تو یہاں تو ہدایت دے دی گئی اور راستہ صحیح بتا دیا گیا، بس اب دنیا کے اندر دین کے معاملے میں اپنے کوئی جس کا جو دل چاہے کرے، جو تو راستہ چاہے اختیار کرے۔ ان الینا ایابہم، انہیں آنا ہمارے پاس ہے، ثم ان علینا حسابہم، وہاں حساب لیں گے، تم یہاں پر اس کا حساب نہیں لوگے۔ اور دیکھ لیجئے گنجائش نہیں بچ رہی، گئی بات اتنی نہیں رہی، اس کے خلاف جانی واضح۔ اب یہ جتنی بھی کوئی ادھر ادھر سے کھینچ کے زبردستی غلط طریقے سے کہیں نہیں یہ پہلو اس میں نہیں آتا، اس قرآن نے نہیں چھوڑا ہے، سب جگہ گھیر دیا ہے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، جو ایمان لائے اور پھر کافر ہو گئے، اب یہ تو مرتد ہوئے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر وہ مرتد ہو گئے، پھر وہ کافر ہوئے تو اب مرتد ہو گئے نا۔ ثم آمنوا، پھر ایمان لیا ہے سمجھانے بجانے کہیں کہنے سے، ثم کفروا، پھر مرتد ہو گئے، دو بار کے مرتد۔ ثم ازدادوا کفرا، اور اس کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ مغفرت نہیں کرے گا، یہ نہیں کہا جا رہا ہے یہاں گردن مار دینا، اللہ کے یہاں مغفرت نہیں ہوگی۔ ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ اللہ کے قانون کی رہنمائی کرے گا۔ جان چکے ہیں نا، تبھی تو ایمان لائے تھے، پھر کفر میں گئے، پھر ایمان لائے تو جانتے ہیں حقیقتوں کو، پھر کفر میں گئے اپنے جس لالچ اور مفاد کے اندر، تو جنہیں معلوم ہے انہیں کیا راستہ دکھایا جائے، تو نہ اللہ کا قانون ایسے لوگوں کو راستہ دکھائے گا، ہدایت دے گا، سہ رہنمائی کرے گا۔ تو یہ تو دو دفعہ کے مرتد اتنے سارے، اب اس کے بعد تو کس چیز کی گنجائش بچ رہی ہے کہ یہ کہیں کہ مرتد کی سزا قتل ہے؟ تو پھر قرآن کو تو لپیٹ کر رکھ دیں، اور اس کے خلاف پھر
کچھ اقوال لے آئے کہ سر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتد کو قتل کر دینا، وہاں بھی حضور نے فرمایا کہ مت کرنا، اس کی گنجائش تو وہاں بھی نہیں ہے۔ ابھی تو قرآن دیکھیں اور کم از کم ایک آیت اور، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، اللہ ان لوگوں کو ہدایت کیسے دے؟ اللہ کا قانون ان کو کیسے ہدایت پہ لے آئے جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد؟ مرتد کی بات ہو رہی نہیں ہو رہی ہے، جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، وشہدوا ان الرسول حق، وہ یہ گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول حق ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے، تو وہ جانتے تھے کہ صحیح راستہ کیا ہے، اس کے بعد وہ کفر میں چلے گئے۔ ان کو ہدایت کہاں سے ہو؟ راستہ ہی تو راستہ معلوم تھا انہیں، راستہ جسے معلوم ہے اسے کیا راستہ دکھائیں؟ انہیں کیسے ہدایت دے دے خان؟ وجاءہم البینات، کھلی کھلی نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ تو ظالم ہے، یہ اپنے راستے سے ہٹ گئے، جہاں ان کا جو مقام ہے اس سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ جو خود اپنی مرضی سے اپنے مقام کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا قانون ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم، ابھی چل رہی ہے یہی سلسلہ، اولئک جزاؤہم، ان کا بدلہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ یہاں لے جا کے قتل کر دینا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کا بدلہ یہ ہے کہ لعنت کی زندگی گزاریں، اللہ کی بھی لعنت اور فرشتوں کی بھی لعنت اور انسانوں کی بھی لعنت، ان کے لیے قتل کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اللہ کیا ہوگی سزا؟ خالدین فیہا، وہ اسی حالت میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، عذاب ان پر سے کم نہیں کیا جائے گا اور کسی طرح کی نظر ثانی نہیں کی جائے گی، ان پر نظر نہیں ڈالی، ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ فیصلہ اللہ کیا ہوگا؟ یہ فیصلے آپ یہاں نہیں کریں گے کہ ہم یہ فلاں کافر ہو گیا تو قتل کر دیں گے۔ یہ فیصلے جو ہے یہ انسان کے ہاتھ میں اللہ نے نہیں دیے، بہت صاف لفظوں میں کہہ دیا، یہ دونوں آیتیں، اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں اس بات کا کہنے کی کتاب یہ انہیں نہیں کہا جا رہا جو اسلام سے کفر میں چلے گئے، زبردستی کی بات کہا کہ نہیں، یہاں تم ان کے ساتھ زبردستی نہیں کرو گے، اللہ سزا دے گا، ہم حساب لیں گے، فرمایا ان الینا، یا وہ ہماری طرف آئیں گے، ثم ان علینا حسابہم، ہمارے اوپر ہے ہماری ذمہ داری کہ ہم حساب لیں گے، اس کا حساب تم نہیں لوگے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، چاہے دو بار مرتد ہو گئے تھے اور ایمان میں آئے، پھر مرتد ہو گئے تیسری بار، وہ ذلت میں رہیں گے، اللہ کے سخت عذاب ہوگا، حساب لیا جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر توبہ کی اور اپنے عمل سے ثبوت دیا، اسلام کہ اب عمل سے انہوں نے ثبوت دیا، انہوں نے کہ ان کی توبہ سچی تھی، واصلحوا، اصلاح بھی کی، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ ہی مغفرت فرمانے والا رہے، تو تم کون سزا دینے والے؟ جب پہلی بار مرتد ہوئے، ان الذین آمنوا ثم کفروا، مرتد ہو گئے، قتل کر دینا چاہیے نا، ثم آمنوا کی تو گنجائش ہی نہیں بچے گی، پھر ایمان لائے، پہلے تو قتل کر دو تم، تو پھر دوبارہ ایمان کہاں سے لائیں گے؟ ثم آمنوا ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے۔ تو یہ جب ایمان لانے کے بعد یہ تو سب آیتیں جو ہیں یہ ایسی ہو جائیں گی کہ بس وہ یہ تو 2-4 مہینے کے لیے نازل ہوئی تھی، یہ ایک ٹیمپریری اللہ نے نازل کی تھی۔ اللہ کے کلام میں کوئی چیز ٹیمپریری نہیں ہے، رہتی دنیا تک کے لیے۔ اب اس کے بعد یہ اگلا پہلو دیکھیے، کوئی گنجائش بچتی نہیں، قرآن نے کوئی پہلو نہیں چھوڑا ہے کہ مرتد کی سزا قتل، اور ہے بڑی تعداد کا فیصلہ ہر دور میں یہی چلایا ہے کہ مرتد ہو جائے تو قتل کر دو۔ اب قرآن تو کہیں سے لا ہی نہیں سکتے، قرآن کی کسی آیت کے اندر زبردستی کھینچتان کے جھوٹے مطلب نکالے تو نکالیں، یہ تو صاف الفاظ کے اندر کہی گئی باتیں کہ نہیں کر سکتے تم، تمہارے اوپر نہیں، ہم حساب لیں گے۔ اب یہ دوسرے پہلو ہے اس کے، تو پھر اب تو گنجائش یہ بچتی کہ یہ آیتیں کینسل، حدیثیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر قرآن کو جگہ جگہ کہتے ہیں کہ کینسل کر دیا، ان پہ خفیہ وحی آتی تھی، اور جو علانیہ انہوں نے لوگوں سے کہنے کو کہا تھا وہ کینسل کر دیا جاتا تھا۔ توہین رسالت کی سزا، اب یہ توہین رسالت مسلمان بھی کر سکتا ہے، غیر مسلم بھی کر سکتا ہے، دونوں طرح کے واقعات آپ کے سامنے ہوتے رہے ہیں۔ اس کی سزا آپ یہ تو کہتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے غیر مسلم کسی دوسرے ملک میں بھی ہوگا تو انعام رکھ دیا کہ کہیں ملے مارو جا کے۔ بڑے حصے دنیا کے اندر بدنامی ہوئی ہے، اور اسلام عدل کا مسلک ہے، یہ اس کی طرف لوگوں کے آنے کے اندر دقتیں، یہ رکاوٹیں اسلام کی طرف لوگوں کے آنے کے اندر ڈالتے چلی جا رہی ہیں۔ دیکھ لیجیے پہلے اس کے سلسلے میں اسلام کیا کہہ رہا ہے، خود رسول توہین رسالت کے سلسلے میں کیا کہہ رہا ہے، وہ تو
ایمان لانے اور نہیں لانے کے سلسلے میں تھا نا. وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم. اور اللہ نے کتاب جو تمہارے طرف نازل فرمائی اس کے اندر یہ واضح کر دیا، یہ قانون بنا دیا کہ اگر اللہ کی آیات کا کوئی کفر کر رہا ہو، اس کا مذاق اڑا رہا ہو، تو ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، ہٹ جاؤ. یہ نہیں گردن اڑا دو، ان کے پاس سے ہٹ جاؤ. کسی جگہ کوئی مذاق اڑا رہا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھے ہو، کفر کر رہا ہے اور پھر مذاق اڑا رہا ہے، تو مذاق اڑا رہا ہے تو ہٹ جاؤ ان کے ساتھ. حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، جب تک کہ وہ پھر کچھ اور اگر ڈھنگ کی بات کرنے لگے تو پھر بیٹھ سکتے ہو، لیکن اتنے حصے میں تم نہیں شریک ہوگے. دیکھیے یہ حکم ہے. اور جہاں پر یہ تقسیم ہوتی ہے کہ صاحب یہ حکم پہلے آیا تھا یا بعد کو آیا تھا یا مکے میں آیا تھا مدینے میں، تو یہ آیت بھی مدنی ہے، یہ سورت بھی مدنی ہے، سورہ نساء جس کی آیت ہے آیت نمبر 140. اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا شمار بھی انہیں میں ہوگا یا تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے. دونوں مطلب ہے اس کے. انکم اذا مثلہم. اگر وہاں مذاق اڑایا جا رہا ہے کہیں، ہٹ جاؤ، اس وقت تک ہٹ جاؤ جب تک وہ موضوع چل رہا ہے، اس وقت تک کے لیے. یہ بھی نہیں کہ پرماننٹ ان کو دعوت دینی ہے، ان کے ساتھ میں رہنا ہے، انہیں پرماننٹ چھوڑ دو، یہ بھی نہیں. جب تک وہ ایسا، ان کو اصل مقصد تو یہ ہے، یاری دوستی کی بات تھوڑی ہو رہی ہے. ان کے ساتھ میں رہنا، بیٹھنا، رہیں گے، بیٹھیں گے. جب وہ اس پر آ جائے کہ دلیلوں کے بجائے وہ مذاق اڑانے لگے تو ہٹ جاؤ. پھر سنجیدہ ہو تو پھر بیٹھ سکتے. یہ بات تو کہتے کہ تھا اللہ کے لیے تھی، ہے اللہ کی آیات کے لیے. قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. اس سے بڑا کوئی دوسرا گناہ نہیں ہے، شرک سے بڑا کوئی نہیں ہے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ سے اوپر ہے کیا کہ اللہ کی توہین ہوگی، اللہ کی آیات کی توہین ہوگی تو کوئی بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوگی تب گردن اڑائیں گے. یہ تو آپ نے درجہ اونچا کیا کہ اللہ کے درجے سے اوپر اٹھایا. ان کی شان میں گستاخی معاف نہیں ہوگی، اللہ کی شان میں کر لے گستاخی کوئی بات نہیں، پھر اللہ حساب لے لے گا. سورہ المنافقون کی آیت. یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. اب یہ کہتے ہیں کہ جب شہر میں واپس پہنچیں گے مدینے میں تو فیصلہ ہو جائے گا کون عزت والا ہے اور کون ذلیل ہے، اور عزت والا ذلیل کو نکال باہر کرے گا. یہ مانا ہی جاتا ہے کہ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی تھی. شہر پہنچے پھر اب فیصلہ ہو جائے گا کہ کون عزت دار ہے، تو پھر یہ جو نیچ ہیں یہ چھوٹے ہیں، ان کو نکال دیں گے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. نہیں جانتے اس بات کو. یہ منافق نہیں جانتے کہ عزت اور طاقت بھی اللہ انہیں کو دے گا. یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے. اگر سچے ایمان والے تو عزت اور طاقت بھی انہیں کی ہوگی. یہ اس بات کو نہیں جانتے منافق. تو اب یہ بات جب اللہ نے بتا دی تو اس کی گردن اڑا دینی چاہیے عبداللہ بن ابی کی. جب یہ بتا دی گئی کہ یہ ہے ان لوگوں کی، یا عبداللہ جانے دیں عبداللہ بن ابی کو، اور دوسرے منافقین یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر منافقین کی گردن اڑا دینی چاہیے نا. تو اب یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں نکال دیں گے، انہیں بستی سے نکال دیں گے، اور یہ نیچ ہیں لوگ، ذلیل ہیں، یہ ہم ہیں عزت والے. تو توہین رسالت اب ان کی کے جرم میں ان کی جب قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا تو پھر ان لوگوں کے اوپر یہ سزا کیوں نہیں نافذ کی گئی؟ اس کی سزا دی ہوتی عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی جس نے یہ کیا، اور پھر کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا ایذا پہنچانے کو، تکلیف پہنچانے کا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی. تو اب یہ تو پھر آخر بات ہو گئی، بالکل اینڈ ہو گیا. یہاں یہ کہاں سے لے آئے سزائے موت؟ قرآن تو واضح منع کر رہا ہے کہ نہیں، اور واضح بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا یہ ایسا. یہ تو قرآن نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اور دیکھ لیجئے وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. تمہیں لازماً سننی پڑیں گی ان لوگوں کو جن کو کتاب پہلے دی گئی ہے تم سے پہلے، اور مشرکوں کی زبان سے لازماً تمہیں تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی، سننی ہوں گی لازماً. کریں گے صبر کرنا، برداشت کرنا، بہت سننی پڑیں گی. اذًى كثيرا وَإِن تَصْبِرُوا. اگر تم نے صبر کیا، استقامت اختیار کی، ڈٹے رہے، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرے. عزم کا کام ہے، یہ بڑے پکے ارادے کا کام ہے. یہ ان میں سے ہے کہ پھر اس کے بعد اس پہ بھڑکے نہیں. اگر وہ تکلیف دہ باتیں کر رہے ہیں پچھلی کتاب والے یا مشرک.
اور تمہیں ایسی باتیں سننی پڑیں گی، ان سے کثرت سے کریں گے وہ۔ اس مقام پر قرآن لے کر جاتا ہے۔ اب یہ اذیت، تکلیف پہنچانے کی رسول کی بات آ گئی صاف لفظوں میں، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، ان میں وہ لوگ ہیں نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور اس طرح کی باتیں کھلے عام کرتے ہیں، کہتے ہیں کانوں کے کچے ہیں۔ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، یہ تمہاری بھلائی کے لیے، بہت سی باتوں کو نظر انداز کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، یہ اصل میں یہ جو کچھ اگر تم یہ کہو کہ ہر بات ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، یہ بھی تمہاری بھلائی کے لیے کرتے ہیں۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور تم میں ایمان لانے والے جو لوگ ہیں، یہ ان کی بھلائی کے لیے ہے، اور یہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے تم میں سے ایمان لائے، ان پر اعتماد کرتے ہیں، یہ رحمت کی بات ہے۔ اب اس کو ان کے خلاف سازشوں کے طور پر یہ لوگوں سے کہنا شروع کیا تو اب گردن اڑا دینی چاہیے۔ یہ مسلمانوں کے معاشرے میں سے ہیں یہ لوگ جن کا ذکر ہو رہا ہے، جو یہ شکایت کر رہے ہیں کہ صاحب ہر ایک کی سن لیتے ہیں، تو ان کا یہ تو رحمت ہے تمہارے لیے، تمہاری بھلائی کی وجہ سے کرتے ہیں کہ سنتے ہیں، ان کی گردن اڑا دینی چاہیے، کبھی گردن نہیں اڑائی گئی۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اللہ کے عذاب ہوگا ان کے لیے، دردناک عذاب ہے جو رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ باز آ جائیں ان باتوں سے، یا دنیا میں کوئی قانون نہیں کہ گردن اڑا دی جائے گی۔ سب سورہ توبہ تھی، یہ تو سب مدنی صورتیں، سورہ احزاب مدنی صورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی۔ ان الذین یؤذون اللہ، آیت نمبر 57، یؤذون اللہ ورسولہ، وہ جو اللہ اور رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت۔ وأعد لہم عذابا مہینا، اور ان کے لیے ایک بہت ہی ذلت کا عذاب ان کے لیے ایک تیار رکھا ہوا ہے۔ تو کہیں سزائے قتل نہیں ہے، بلکہ اس کے واضح خلاف ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے پاس ہوں گے۔ ان کو بھی جو اذیت پہنچاتے ہیں، جو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے بھی۔ اب آئے حدیثوں کے اوپر، بات تو یہی ہے کہ صاحب قرآن میں اگر نہیں ہے، یہ ہیں وہ صاف واضح آیات، کوئی کھینچتانی اس میں کسی جگہ نہیں ہے، جہاں صاف لفظوں میں وہ بھی مرتد کی باتیں بھی گزر چکی، رسول کو اذیت پہنچانے کی باتیں اشاعت میں رسول کی بھی گزر چکی۔ اب کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اب گنجائشیں پھر وہاں نکلیں گی کہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قرآن کی آیتوں کو الگ رکھو اور گردن مار دو۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کہتا ہوا گزرا، السلام علیکم، سلام کے بجائے سام۔ اب تیزی میں لوگ بولتے ہیں تو ذرا سا زبان پلٹ جاتی ہے نا، تو وہ اس نے یہ ظاہر کیا کہ میں پکڑا جائے تو کہہ دے کہ میں تو سلام کیا تھا۔ تو یہ کہتا ہوا گزرا کہ تم پر موت ہو، سام مانے موت اور سلام مانے سلامتی، رحمت، شانتی۔ تو وہ ساتھ میں وہ یہ کہتا ہوا گزرا یہودی، تم پر موت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیک، بس خالی وعلیکم السلام نہیں کہا، وعلیک السلام نہیں کہا کہ تم پر بھی سلامتی ہو، یعنی سمجھ گئے تھے، واضح سمجھ میں آ گیا تھا کیا کہہ رہا ہے، تو کہا وعلیک، بس اتنا، لفظ سلامتی نہیں بولا، جو تم نے کہا وہی تم پر بھی۔ کوئی اب وہ تو اگر پکڑ لیا جائے تو یہ کہے گا نا ہم نے تو سلامتی کو کہا تھا، اگر کہا تھا تو سلامتی تم پر، اور اگر تم نے یہ لفظ بولا تھا دھوکہ، یہ آڑ سے زبان پلٹ کر گالی دی تھی، تو پھر وہ تمہارے اوپر لوٹے۔ وعلیک، رسول اللہ صاحب نے کہا وعلیک، تم پر بھی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو قتل کر دیا، نہیں، سب نے سب واضح سنا تھا۔ جب واضح سنا اور ایسا کہتے ہوئے گیا، اور پاور ان کے پاس تھی، طاقت ان کے پاس تھی۔ اب یہ محکوم قوم کا آدمی ہے، وہ جو دبے ہوئے ہیں ان کا آدمی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ اس کی گردن مار دیں، اب اجازت لیں گے اس لیے کہ آپ وہاں موجود تھے۔ تو آپ نے کہا نہیں، اگر تم کو اہل کتاب سلام کہیں تو بولو تم پر بھی، تم بھی یہی کہہ دیا کرو والے کا، یعنی مقصد یہی ہے کہ یہ اگر یہ جو کچھ کہیں وہی ان کے اوپر واپس سلامتی کی بات کر رہے ہیں تو وعلیک السلام، پھر سلامتی ان کے اوپر ہو، یہ نہیں کہ ان کو جواب دینا منع ہے۔ لیکن جب انہوں نے ایسے بگاڑ کر کہا ہے، یا یہاں جہاں امکان ہو کہ جہاں ایسے لوگ ہیں کہ تم نے سلام سن دیا لیکن بولا ہی وہ تھا انہوں نے، تمہیں کنفیوژن تھا، تم نے سلام بھی سمجھا تھا، تو احتیاطاً یہی کہہ دینا۔ جہاں بالکل واضح ہو کہ سلام کہا ہے تو وہاں اپنے وعلیک کا مطلب وعلیک السلام، تم پر بھی سلامتی، آپ جواب دے سکتے ہیں۔ ان کے لیے تھی یہ بات۔ اب یہ واضح بات ہو گئی کہ جب کہا کہ قتل کرنے کا نہیں، تو کدھر ہے مرتد کی سزا؟ قتل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فائنل کر دیا ہے۔ کچھ روایات میں دکھاتا ہوں، 13-14 ہیں، کچھ جھوٹی ہیں ان میں سے، کچھ ضعیف ہیں۔
باقی سب ضعیف ہے، ایک بھی مکمل مستند ایک بھی نہیں ہے ان میں سے۔ قرآن کی واضح آیات اور اس حدیث کے بعد جو بالکل سچی ہے، جس پر کسی کو دنیا میں کوئی اشکال نہیں، جس پر کسی محقق نے نہیں کہا کہ اس میں تو ایک راوی ایسا تھا اور ایسا تھا، تو پھر یہ آ گئی جب واضح، اب اس کے خلاف وہ مانیں گے، اسے نہیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ان کے اوپر کہ جو اس گروہ کے اوپر یا اس جماعت کے اوپر کہ جن کے لوگ ہر حدیث کے سلسلے میں یا ہر روایت کے سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر فلاں راوی ایسا، اس پہ فلاں، اور ضعیف تو بالکل نہیں مانیں گے۔ تو پھر وہ اس صحیح کو کیوں نہیں مانتے اور ان کے فیصلے کیوں یہ ہیں ان ضعیف اور موضوع روایتوں کی بنیاد پر؟ میں نے چونکہ جتنی پڑھی وہ 12 13 14 کیس نکلے، ان کی سب کی تحقیقات پڑھی، ان کی سب کی تحقیقات میں، اور پھر مزے کی بات یہ کہ جتنے لوگوں نے اور اکثریت نے، اور اس میں وہ گروہ بھی شامل ہے کہ جن کو میں نے آپ کو بتایا کہ جو حدیث کے معاملے میں بہت زیادہ سختی اختیار کرتے ہیں، اور حدیث کی صحت کے معاملے میں بھی وہ بھی شامل ہے، کہ وہاں کوئی تحقیق نہیں لے کے آ رہے ہیں، وہ ساری ضعیف و موضوع جو ہے اپنے مضمون میں لکھ رہے ہیں۔ تحقیق تو وہاں لاتے ہیں جس بات کو منع کرنا ہوتا ہے، تو پھر اس پر لائیں اور منع کریں کہ یہ غلط ہے، تو بغیر تحقیق کے لکھ رہے ہیں۔ اور پھر جتنے لوگوں نے کہا کہ بہت تھوڑے سے لوگوں کا یہ مسلک ہے کہ نہیں، قتل سزا نہیں ہے، قرآن واضح، حدیث واضح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی واضح، ان کا عمل بھی واضح، انہوں نے تحقیق کیا اور انہوں نے رکھا سامنے کہ یہ تو روایتیں موضوع ہیں یا ضعیف ہیں۔ اس میں سے میں نے 8 10 یہاں رکھی ہیں، 2 3 ہی اور ہیں اس کے علاوہ، وہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں جو میں نے رکھی، مختصر، یہ اس کا گنجائش نہیں تھی کہ میں پوری لکھتا۔ یہ واقعہ ہے کعب بن اشرف کے قتل کا، ابو داؤد و بہقی کے اندر ہے۔ یہ کعب بن اشرف یہودی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار کہا کرتا تھا، جو کیا کہتا ان کی توہین کے اندر شعر کہتا تھا۔ اب اس کو یہ بنا دیا انہوں نے، کہتا تھا کہ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں ملے مار دو، دوسرے علاقوں میں، اور پھر مار دیا گیا۔ جب یہ حکم دیا گیا یہ تو جہاں اس کی طاق میں رہو جہاں ملے، وہ جیسے سلمان رشدی کے لیے آیا تھا کہ چاہے جس علاقے کے اندر وہ کہیں ہو تو اسے مار دو، تو مار دیا، تو یہ بھی کرتا تھا، اسے بھی مار دیا گیا۔ یہی نہیں کرتا تھا خالی، اس لیے اس جرم میں نہیں مارا گیا، یہ تو واضح کر دیا گیا تھا جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں وہ ان کے لیے کہا کہ جانے دو، قرآن ان کو تم جبر نہیں کرو گے، ان کی سوچ پہ بھی پابندی نہیں لگاؤ، لیکن فتنہ نہ بنے۔ اس نے تو جنگ بدر کے بعد، جب جنگ بدر ہوئی، بہت کٹر اس کا سردار تھا قبیلے کا، اس کے بعد پھر مکے پہنچ گیا، مکے والوں کو ابھارتا رہا کہ دوسری جنگ کی تیاری کرو، دبنو مت، ہمت مت ہارو، اور یہ باقاعدہ بدلے کہ اسٹیٹ کے اوپر حملہ کروانا، ان کو حملے کے لیے ابھارنا، یہ اسٹیٹ کا دشمن تھا، یہ فتنہ ہے۔ خالی اپنی سوچ کے حساب سے دشمن نہیں تھا، عملاً دشمن تھا، اور لیڈرشپ اس کا رول تھا اس کے اندر، دشمنی کے اندر، اسلامی اسٹیٹ کے خلاف سازشوں میں۔ یہ اس فتنے کی وجہ سے یہ اس کے لیے حکم ہوا، اور قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کا فیصلہ، الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ زیادہ بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے قتل سے، فساد پھیلانا، اس لیے کہ قتل تو ایک آدمی کا ہو جاتا ہے، فساد جو ہے وہ بڑی تعداد کو اپنی گرپ میں لے لیتا ہے۔ تو یہ فتنہ و فساد پھیلانے والا مجرم جو ہے وہ قتل سے زیادہ بھیانک جرم ہے، ہاں قتل کیا جائے گا، خالی سزا بس اتنی۔ تو یہ فتنہ فساد کے جرم میں قتل کیا گیا، اس کو اعلان کیا گیا کہ یہ اسے ختم کرو۔ باقاعدہ ان کو چڑھا کر اور لانے اور پھر اسٹریٹجیز بناتا تھا کہ کیسے حملہ کروائیں اسلامی اسٹیٹ کے اوپر۔ یہی ابو رافع کا تھا، ابو رافع کے قتل کا حکم، یہی کیس اس کا بھی تھا۔ ان کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، سیرت ابن اسحاق میں ہے، اور سیرت ابن اسحاق کی کوئی بہت زیادہ مستند حیثیت بھی نہیں ہے۔ اس کے اندر کئی سنی روایات جتنی اس دور کی تھیں وہ ابن اسحاق نے اکٹھی کر دی۔ حضرت علی، اب یہ اس کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا الفاظ بھی دے دیے ہیں اگلی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انبیاء کو گالی دے اسے قتل کر دو، جو میرے اصحاب کو گالی دے اسے کوڑے مارو۔ امام نسائی نے تو اس کا فیصلہ کیا یہ موضوع ہے، یہ گڑی ہوئی، اور بھی تحقیقات ہیں، میں تفصیل یہاں نہیں رکھی، طبرانی کے اندر ہے، تو یہ جھوٹی ہے۔ ایک نابینا تھے، ان کی ایک باندی تھی، اس باندی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہتی رہتی تھی وہ غیر مسلموں میں سے۔ ایک دن اس کو، ان میں عیسائی یہودیوں میں سے تھی، تو ایک دن انہوں نے اس کو پھر غصے میں آ کے
قتل کر دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ تم نے قتل کیا؟ کہا ہاں میں نے قتل کیا. آپ کو برا کہتے تو کہا پھر کوئی بات نہیں, کوئی اس کا کوئی قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا. یہ حدیث جو ہے یہ بھی ضعیف ہے. اب وہ تفصیلات ہیں ساری, میں اس کی تفصیلات تحقیق کی یہاں پر میں نہیں رکھ رہا آپ کے سامنے. آپ میں سے کہیں ڈھونڈیں اور اسے مطالعہ کریں, معلوم کریں تو آپ کو مل جائے گا کون کون سا راوی بیچ میں کیسا تھا. عمیر بن امیہ کا اپنی بہن کو قتل کرنا, عمیر بن امیہ نے قتل کیا, بہن مشرکہ تھی. پھر وہ بہن کے جو بچے تھے انہوں نے شور مچایا کہ یہ تو ہمیں تو یہاں پر آزادی دی گئی تھی اور ہمیں تو یہاں پر ذمہ لیا گیا تھا ہمارا, اس کے بعد بھی قتل کر دیا. عمیر نے کہا کہ یہ آپ کو برا بھلا کر رہی تھی اس لیے میں نے کو مار دیا, اسے مجھ سے نہیں برداشت ہوا. رسول اللہ صاحب نے ان کو تو کہا کہ ٹھیک ہے تم سے کوئی بات پوچھ نہیں ہوگی, ان سے کہلوایا. پھر وہ بھی پلٹ گئے, انہوں نے الزام کسی اور پر رکھا اور جو کچھ بھی ہوا. لیکن بات اصل میں ان کی پلٹ جانا نہیں تھی, بلکہ یہ تھا کہ اگر تم نے قتل بھی کیا تو اچھا کیا اور کوئی تم سے بات پوچھ نہیں ہوگی. تو یہ بھی روایت جو ہے یہ ضعیف. ایک صحابی کا, اب اس ضعیف کی تحقیقات میں نے نہیں رکھی ہیں, یہ آپ لوگ تلاش کریں تو مل جائیں گی. ایک صحابی نے ایک یہودی عورت کو قتل کیا. عمیر بن عدی نے, یہ تو روایت جھوٹی بتائی گئی موضوع, عمیر بن عدی نے ایک ذمی عورت کو قتل کیا. ذمی وہ جن کا ذمہ لے لیا اسلامی اسٹیٹ نے یہودی اور عیسائیوں میں سے کہ یہ امن سے رہیں گے. یہ سب توہین رسالت کے اوپر تھی, یہ قتل جتنے تھے. تو یہ روایت جو ہے یہ موضوع ہے اس کی تحقیق. ان سے اوپر والی جتنی تھیں وہ ضعیف کی لسٹ والی ہیں. یہاں تک تو ہوئی تھی کہ قتل بنی قریظہ کی ایک عورت کا قتل, ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے یہ کہا, حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کوئی عورت کبھی قتل نہیں کی گئی, بس یہ عورت قتل کی گئی. ابھی تو کتنی آ چکی آپ کے سامنے, وہ بھی روایت جھوٹی ہے اور یہ بھی جھوٹی ہے, بہرحال ضعیف کی کیٹیگری کے اندر آتی ہے. حضرت ابوبکر سے کوئی ایک شخص گالی دیتا ہوا گزرا, بیہقی میں ہے روایت, تو وہ لوگوں نے کہا کہ اس کو تو پھر واجب القتل ہے, امیر المومنین کو گالی دی ہے, یہ برا بھلا کہا ہے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ بس یہ حق جو ہے یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ان کو برا کہنے والے کی جان لے لی جائے, مجھے برا کہنے والے کی کو جان سے نہیں مارا جا سکتا. بیہقی میں یہ روایت بھی ضعیف ہے. عرفہ بن الحارث الکندی, وہ ایک عیسائی تھا, اس سے کچھ گفتگو ہوئی تیزا, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہا تو مارا, تو اس کے ناک سے خون جاری ہو گیا, ناک پہ بہت زوردار مکہ مارا. بلا کر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہتا کہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. تو پھر آپ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا, بلکہ یہ کہا کہ ٹھیک ہے اچھا کیا, یا اس طرح کی بات کی جو اس کا کوئی تم سے حساب نہیں لیا جائے گا. یہ بھی ضعیف. بات یہ ہے کہ ضعیف حدیثیں بھی, ایک بات سمجھ لیں, ہم ضعیف حدیثوں کو بھی لیتے ہیں, ضعیف حدیثیں بھی قابل حجت ہوتی ہیں, ضعیف کہہ کر چھوڑ نہیں دیتے. ضعیف کون سی ہیں؟ اس میں کچھ تو موضوع تھی تحقیق میں نے آپ کو بتایا جھوٹی, لیکن کئی اس کے اندر وہ ہیں جو ضعیف تھی. ضعیف کیا ہوتا ہے؟ 100% یہ نہیں معلوم کہ صحیح ہے, 100% یہ نہیں معلوم کہ جھوٹی ہیں, کچھ درمیان کی بات ہے. اس کیٹیگری کو تو ہم ضعیف حدیثوں کو نہیں چھوڑتے. ہمارے ہاں تو وہ گروہ ہیں جو کہتے ہیں نہیں ضعیف بالکل نہیں, ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. ہم تو بہت سی ضعیف حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں, عمل کرنا ضروری سمجھتے ہیں. لیکن ضعیف حدیثوں کا اصول یہ ہے, اور یہ متفقہ اصول ہے, اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ وہ کسی صحیح حدیث کے خلاف نہیں جا رہی. جس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ یہ بالکل سچی ہے, اس کے خلاف جا رہی ہے تو پھر ضعیف نہیں, جھوٹی ہے اصلاً. تو کلیئر ہو گیا, جب شبہ تھا کہ صحیح ہے یا غلط, جب کسی صحیح حدیث سے ٹکرا رہی ہے تو پھر وہ شبے کی بات ختم ہو گئی, پھر جھوٹی ہو. تو کسی صحیح حدیث کے دس سے صریح سے نہ ٹکرا رہی ہو کا مطلب کسی صحیح حدیث سے نہ ٹکراتی ہو, قرآن کی واضح تعلیم سے نہ ٹکراتی ہو, تو پھر اس ایسی ضعیف حدیث کو لیا جائے گا. یہ کہہ کر نہیں چھوڑا جائے گا یہ تو ضعیف ہے. ضعیف کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹی ہے, ممکن ہے صحیح ہو, تو اس لیے احتیاطاً آپ عمل کریں ہر ضعیف حدیث پر, جب تک وہ ٹکراتی نہ ہو نص صریح سے, واضح کسی قرآن کی تعلیم سے اور کسی صحیح حدیث سے, جب تک ٹکراتی نہ ہو. اب کتنی بڑی تعداد تو میرے بعد مجھے کہتے, اب میں نے کیا نا اتنی حدیثوں کو, میں نے کہا ہم نہیں مانیں گے. دیکھو منکر حدیث بیٹھا ہوا ہے, اور وہ جو ایک دکھائی جو صحیح حدیث ہے کہ اسے مانیں گے, تو اس کا کوئی نام نہیں لیتا. آتا یہ کہ یہ منکر حدیث ہے. یہ صحیح حدیث سے ٹکرا رہی ہو, صحیح حدیث پیش کی میں نے, اور اگر یہ صحیح حدیث سے نہیں ٹکرا رہی ہوتی تو یہاں تو بہت بڑی تعداد میرے اوپر الزام لگاتی ہے منکر حدیث ہونے کی. یہ وہ لوگ ہیں جو ساری ضعیف حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں. میں ساری ضعیف حدیثوں کو لیتا ہوں اور کہتا ہوں ان پر عمل لازم ہے, بشرطے کہ قرآن سے نہ ٹکراتی ہو اور کسی صحیح حدیث سے نہ ٹکراتی ہو. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین کے معاملے میں زبردستی نہیں کی جا سکتی, چاہے کوئی مرتد ہو,
چاہے شاتم رسول ہو. صبر کریں, تقوی کی راہ اختیار کریں. اور ہوتا کیا ہے, زبردستی سے جو ریئیکشن باقی دنیا کے اندر آتا ہے, رد عمل آتا ہے, اور ساری دنیا ان کو تھو کرے اگر ہمارا رویہ بیلنس ہو. تو ان کو کر دیا ایک نے, اس کو قتل تو نہیں کیا گیا, لیکن دنیا تھو کرے گی کہ ساری دنیا دکھ سے کہے کہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں, ہم تو بہت عزت سے نام لیتے ہیں حضرت عیسیٰ کا اور ان کا, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو دنیا آپ کے ساتھ دے گی اور ان کو برا کہے گی. اللہ کے انہیں اپنا حساب دینا ہوگا, یہاں قتل نہیں کیا جائے. قد تبین الرشد من الغی, اب ہدایت گمراہی سے کلیئر کٹ الگ ہو گئی. یہ تو راستے واضح ہو چکے. یہ رشد, یہ بھی تو کہتے ہیں ہدایت کے لیے لفظ ہدایت آتا اور غی کے لیے ضلالت آتا. ہدایت ضلالت سے, ہدایت گمراہی سے الگ ہو گئی. یہ جو دو الفاظ ہیں, رشد ایسی ہی ہدایت کو کہتے ہیں, صحیح راستے پہ پہنچ جانا عقل کا استعمال کر کے, اسے کہتے ہیں رشد. تو لفظ یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ نے استعمال بھی ہدایت کے لیے وہ لفظ استعمال کیا کہ اپنی عقل کا استعمال کر کے جو صحیح راستے کے اوپر پہنچ جائے. وہ پھر غی اس کا الٹا ہے کہ جس کی عقلوں پر تالے لگا دیے جائے اور وہ بھٹک جائے. تو یہ دونوں چیزیں بالکل کلیئر کٹ ایک دوسرے سے الگ کر کے واضح کر دی گئی ہیں. فَمَن یکفر بالطاغوت, ترجمے میں تو یہاں شیطان آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن طاغوت کہتے ہیں سرکش کو. شیطان وہ جو باغی سرکش تھا, شیطان تو سب سے بڑا طاغوت وہی تھا. پھر جو بھی جس نظام کے اندر بھی جو باغی اور سرکش ہوں اصل اللہ کے نظام کے, وہ قوانین بھی طاغوت ہی کہلائیں گے. جو اللہ کے نظام کے اور اللہ کے قانون کے خلاف ہوں, سب طاغوت, وہ طاغوت ہے سب. تو جس نے اس طاغوت کا کفر کیا اس کا کافر ہو گیا. دیکھیے کیا الفاظ ہیں, جو شیطان کا کافر ہو, جو باطل نظام کا کافر ہو. تو کافر ہونا بری چیز نہیں ہے. ایمان کا کافر نہ بنے, اللہ کا کافر نہ بنے. لفظ کافر میں کوئی برائی نہیں ہے, جس سے چڑھتے ہیں انہیں دکھائیں آیت کہ قرآن نے تو ایمان والوں کو کافر کہا ہے, کہ یہ شیطان کے کافر ہیں, برائیوں کے کافر. تم بھی برائی کے کافر بننا چاہتے ہو یا نہیں؟ تو یہ تو ایک صفاتی ایک لفظ ہے. پھر بھی اس سے ہوتی ہے, اگر چڑ ہوتی ہے تو پھر انہیں اور چیزیں ہیں جو میں بتا چکا ہوں ایکسپلین کرنے کی, کہ کفر کے معنی کیا کیا ہے. لیکن قرآن نے ایمان لانے والوں کے لیے لفظ استعمال کیا ہے. جو اللہ کا اور ایمان والوں کا جس نے کفر کیا وہ برا ہے, جو شیطان کا کافر بنا وہ اچھا ہے. فَمَن یکفر بالطاغوت, جو باطل نظام یا شیطان کا جس نے کفر کیا, وہ یؤمن باللہ, اور اللہ پر ایمان لے آیا. یہ ضروری ہے پہلے اس کا کفر کرے اور پھر ایمان لائے, یہ مکس نہیں چلیں گی دونوں باتیں. لا الہ الا اللہ میں بھی پہلے نفی رکھی ہے, پہلے سب کو نکال دو پھر اللہ کو لاؤ. کوئی نہیں ہے کلیئر, لیکن اب خلا نہیں رہے گا, اب لاؤ اللہ کو. ایسے ہی کفر کا باطل نظام کا انکار پہلے اور پھر اللہ کو لے کر آنا. یہ نفی والی بات ہر جگہ پہلے رکھی, اس سے ہٹو اور پھر قبول کرو. یہ تم نے کہا ہدایت لے لی اور یہ سب باطل چیزیں بھی ساتھ میں رکھی ہوئی ہیں. تو یہ سچائی پاکیزگی بہت سینسیٹیو ہوتی, بڑی حساس ہوتی. ایک ڈرم پانی رکھا ہوا ہے, آپ کے سامنے پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے, اس میں ایک قطرے سے کیا ہوتا ہے, آپ کیمیکل انالیسس کرائیے, اس کا کوئی اثر نظر نہیں آئے گا اس کے اندر. ایک ڈرم پانی کے اندر کسی طرح کا کوئی اثر نظر نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ کی آنکھوں نے دیکھا کہ ایک قطرہ گیا تو پانی پھینکا جائے گا, اور دھویا, اس کے بعد ڈرم دھویا بھی جائے گا اور ساتھ میں دھلے گا, کئی دفعہ دھو لیں گے اسے. یہ ہے پاکیزگی کہ وہ ایسا, اس کو ناپاکی ذرا سی بھی شامل ہونے کی برداشت پاکیزگی کو نہیں. اور گندگی بہت سی, اس میں ذرا سی پاکی ملا دیجیے وہ گندگی باقی رہتی ہے. پاکیزگی میں ذرا سی گندگی ملا دیجیے وہ پاکیزہ نہیں بچے. تو بالکل خالص چاہیے. ادخلوا فی السلم کافہ, اس پاکیزہ نظام میں سلامتی میں پورے آؤ, ملاوٹ نہیں. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, جس نے ایسا کیا کہ اللہ پر ایمان لایا, اس سے اور پہلے اپنے آپ کو صاف کیا گندگی سے, اس کے بعد اللہ پر ایمان لایا, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, اس نے اتنا مضبوط سہارا تھاما کہ یا حلقہ بھی کہتے, سہارا بھی کہتے, لن انفصام لہا, جس میں کوئی باریک بال کریک بھی نہیں ہے. یہ جو لفظ آیا انفصام, یہ لن انفصام لہا, کوئی جو ہلکا سا بال آ جاتا ہے وہ بھی نہیں ہے. جہاں کریک یا بال آ گیا پھر وہ ٹوٹ ہی جاتی ہے پریشر پڑنے پہ اس جگہ سے. کوئی ایسا باریک بال جو نظر بھی نہ آ رہا ہو, جب پریشر پڑے گا کسی چیز کے اندر, چاہے وہ جتنی ہیوی ہو, کسی میٹل کی بنی ہوئی, جب اس پہ پریشر پڑے گا تو جہاں پہ بال آیا وہاں سے ٹوٹ جائے. تو پھر یہ ہے وہ کہ جہاں پر کوئی بال بھی نہیں ہو, تاریخ گندگیاں ملی ہوتی, تب وہ کریکس ہوتے اس میں, پھر وہ ان کریکس کی جگہ سے ٹوٹ جاتی.
تو اس نے ایسا سہارا تھاما ہے، ایسا حلقہ تھاما ہے جس میں کوئی کریک نہیں ہے ذرا سا بھی. واللہ سمیع علیم. اللہ تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. تم کیا کر رہے ہو وہ سنتا بھی ہے، تم کیا کر رہے ہو اسے وہ جانتا بھی ہے. آیت نمبر 256 پوری ہوئی، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ آیت نمبر پھر 257 257. السلام علیکم.